بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے حسنا، نرم بات، بھلی بات۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے لوگ، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 چل رہی تھی، جس کا کچھ حصہ پچھلے درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا، وعدے لیے تھے، ان کا بیان ہے۔ اور یہ وعدے جو ہیں یہ بائبل کے اندر بھی موجود ہیں۔ آج بھی جو بائبل ہے، جو حضرات نے تحقیق کی، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یا دیگر محققین ہیں جو بائبل کو جانتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ آج بھی یہ جو قرآن پاک کے اندر میثاق کا لفظ ہے نا، بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے تھے، قرآن پاک کی اصطلاح میں کہتے ہیں میثاق بنی اسرائیل، اور بائبل کی اصطلاح میں کہتے ہیں احکام عشرہ، 10 احکام، یعنی 10 وہ وعدے جو بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے۔ ان کا مختلف جگہوں پر ذکر آتا رہتا ہے، اور یہ جو 10 وعدے لیے گئے تھے، احکام عشرہ جس کو کہتے ہیں، وہاں تو احکام عشرہ ہیں، یہاں مختلف ہیں، تو یہ صرف انہی سے نہیں تھے، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی وہی ہیں۔ ان سے جو وعدے لیے تھے، مقصد کیا تھا کہ اس پر عمل کرو، تو ہمیں جو بتلایا جا رہا ہے، ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں جو بنیادی اور جو پہلا وعدہ توحید کا، جیسے یہاں پر ہے لا تعبدون الا اللہ، یہ تو ایسا قدر مشترک ہے کہ تمام انبیاء نے اس کی دعوت دی۔ توحید تو قدر مشترک ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، بلکہ ایک اصول بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب باطل قوموں کو دعوت دی جاتی ہے، جب اہل باطل کو، کافروں کو جو دعوت دی جائے گی، تو اس میں اصول یہ اپنایا جائے کہ ان کو قریب کیا جائے ایسی باتوں کے ذریعے کہ جو وہ مانتے ہیں۔ ڈائریکٹ اسلام کی ساری بات نہ کی جائے، بلکہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، قرآن کہتا ہے کہ آؤ تم، تعالوا الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف آؤ، کم سے کم ان باتوں کو مانو جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تو جب باطل قوموں کو دعوت دی جائے گی، تو مثلاً اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یا جو بھی خدا کا تصور ہے، تو ان کو یہ دعوت دی جائے گی کہ اللہ ہے۔ اب اگر اس دعوت کو دیکھا جائے نا، صرف اتنی دعوت کو کہ اللہ کو ماننے والے، اس میں مسلمان بھی آگے، یہودی بھی آگے، عیسائی بھی آگے، یعنی ایک بہت کثیر تعداد آ گئی کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ کم ہو گئے۔ یہ بھی بڑا پیارا اسلوب ہے کہ اپنے آپ کو کثیر ثابت کرنا، اکثریت میں ثابت کرنا کہ دیکھو اللہ کو ماننے والے بہت زیادہ ہیں، نہ ماننے والے تھوڑے ہیں نا، یہودی بھی تو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو گویا کہ اس بات کی طرف آؤ کہ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ۔ تو یہ توحید قدر مشترک ہے۔ اب ہوا کیا کہ ہر امت کے اندر مثلاً یہودیوں کو جو دعوت دی گئی اور عیسائیوں کو، تو دونوں نے شرک کیا،
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ دونوں امتیں جو تھیں وہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھی، عیسائیوں نے بھی کیا اور یہودیوں نے بھی کیا۔ گویا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ جیسے جتنے بھی احکامات ہیں نا، ان کی جو ضد ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے نا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں چیزیں الہام کی۔ انسان کی فطرت میں دونوں چیزیں، کہ خیر بھی اور شر بھی۔ یہ جو کافر لوگ ایمان لے آتے ہیں نا، کیونکہ ان کی فطرت کے اندر خیر کا مادہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ دونوں مادے اس کے اندر ہے، خیر بھی اور شر بھی۔ تو جتنے احکامات دیے وہ ہے کہ مثلا نماز ہے تو نماز کے مقابلے میں کیا ہے، نماز کو چھوڑ دینا۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے مقابلے میں زکوٰۃ کو چھوڑ دینا۔ یعنی جتنے احکامات ہیں عمل کرنا یہ خیر کا مادہ ہے، جو خیر کا مادہ اس کو ابھارے گا کہ یہ عمل کرو یا حکم مانو، اور جو انسان کے اندر شر کا مادہ ہے وہ اس کو کیا ہے، روکے گا کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ یہی ایک آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ان کو عہد لیا تھا وہ کیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، یہ پہلا عہد تھا۔ اور اسی طرح آگے وبالوالدین احسانہ، اور یہاں پر کیا ہے، وبالوالدین احسانہ، کہ والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب کئی جگہوں پر یہاں پر تو احسان کا لفظ آیا، بعض جگہوں پر آتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ گویا کہ اصل کیا ہے کہ ان کا حق، احسان خود بخود ہی پایا جائے گا جب رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کریں گے۔ دیگر جتنے بھی حقوق انسان کے ذمے ہیں، جب بندہ ان کو ادا کرے گا تو احسان خود بخود پایا جائے گا۔ مثلا رشتہ دار ہیں، کوئی مالی طور پر ان کو ضرورت ہے، جب ہم ان کا حق ادا کریں گے، اور حق کیا ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس ہیں، تو حق رشتہ داروں کا وہ ادا کرے۔ جب حق ادا کریں گے تو احسان خود بخود ہی پایا جائے گا۔ تو ایک تو یہ میثاق یعنی وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، یہ تقریباً یہ کچھ احکامات تو بیان ہو چکے تھے۔ آگے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے کہو نرم بات، حسنہ اچھی بات، بھلی بات۔ اب پہلے جو ہے نا افعال حسنہ کا بیان تھا، افعال حسنہ، کہ افعال حسنہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا اچھا فعل ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھا فعل ہے، اسی طرح رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ فعل حسن ہے، اچھا فعل ہے، اچھا کام ہے۔ اور وقول للناس حسنا سے کہا، یہاں سے اچھی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اچھی بات کہو۔ اس کے ضمن میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر قولوا للناس حسنا کہا نا، لوگوں سے نرم بات کہو، بھلی بات کہو، تو گویا کہ جب انسان دعوت دے گا تو دعوت کے ضمن میں دو چیزیں آتی ہیں، تعلیم اور تبلیغ، تعلیم اور تبلیغ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے دونوں کے اندر نرمی کو اختیار کرنے کا اسوہ حسنہ پایا جاتا ہے۔ تعلیم کے اندر دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے تو یہ دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ اور صحابہ کرام جو حضور کے پاس بیٹھتے تھے وہ کس لیے بیٹھتے تھے؟ وہ تعلیم کے لیے بیٹھتے تھے، تعلیم اور تربیت کے لیے بیٹھتے تھے۔ اور اسی طرح جب تبلیغ کا معاملہ آیا تو قرآن پاک نے کہا قولا لہ قولا لینا، کہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کو کہا کہ قولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا۔ تو اب دیکھیے کہ جب تک ان دونوں چیزوں کے اندر، تعلیم کے اندر اور تبلیغ کے اندر نرمی نہیں آئے گی تو اس وقت تک یہ مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کسی کو تبلیغ کریں گے اور اس میں ترش لہجہ پایا جائے گا تو وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ تعلیم کے اندر بھی حد سے زیادہ سختی کریں گے تو وہ مؤثر نہیں ہوگی، بچے باغی ہو جائیں گے، اور یہ مشاہدے کی بات ہے۔ تو گویا کہ ایک حد۔ اب دیکھیے اس کے مقابلے میں تنبیہ بھی آتی ہے، جو تعلیم ہے نا، تعلیم کے اندر پھر تربیت بھی داخل ہے، اور تربیت کے اندر بعض جگہوں کا سختی کا حکم شریعت نے خود دیا، کہ جیسے بچہ مثلا 7 سال کا ہو جائے تو حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے پیش ہو،
تو گویا کہ سختی کا بھی شریعت حکم دے رہی ہے، کیونکہ وہ تربیت کا حصہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ کفار کے ساتھ کیا ہے کہ وغلظ علیہم، کفار کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ سختی سے پیش آؤ، کیا کہ جب جہاد کا معاملہ ہے تو وہاں پھر نرمی نہیں ہے، وہاں پھر سختی ہے۔ تو گویا کہ جب کسی کو بات کے اندر اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت تو نرمی ہے، اور جب مقابلہ کرنا ہے تو پھر سختی ہے۔ تو وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، نرم بات کہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب دیکھیے بنی اسرائیل ہیں تو یہ کافر لوگ، یہودی ہیں، لیکن ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو حق کو انہوں نے قبول نہیں کیا، حق کو جانتے تھے، حق کو پہچانتے تھے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ حضور کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آخری نبی، برحق نبی ہیں، یہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو پہچانتے تھے لیکن قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا کہ دو بیماریاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، ایک تکبر اور دوسرا حرص۔ تکبر اور حرص، یہ تکبر ایسی بری بیماری ہے کہ یہ حق کو قبول کرنے سے مانع ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے۔ کہ دیکھیے جو شیطان تھا نا، شیطان، اب شیطان کو بھی بہت زیادہ علم تھا، بہت زیادہ علم تھا، اس کے باوجود دیکھیے کہ وہ کیا ہے، کافر ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ تکبر۔ تکبر نے مار دیا اس کو آ کے، کہ اس نے کہا لو جی مجھے پیدا کیا گیا آگ سے، آگ تو روشن ہوتی، ان کو پیدا کیا مٹی سے، مٹی میں تو ظلمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دلیل دے رہا ہے گویا کہ لعاذ باللہ۔ تو تکبر کی وجہ سے دیکھیے کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی طرح یہودی لوگ بھی کیا، تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ان کا علاج نماز میں رکھا۔ نماز سے بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، نماز کا خاص ہے۔ تو جب یہ نماز پڑھیں گے تو ان کا تکبر دور ہوگا، جب تکبر دور ہوگا تو گویا کہ ایمان کے قریب آ جائیں گے۔ اسی طرح وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، کہ زکوٰۃ کے اندر خاصہ کیا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے اندر حرص نہیں ہوتا۔ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا وہ حریص ہے، مال کا حریص ہے، اور جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کے اندر سے حرص، لالچ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اور صدقہ خیرات کرنا یہ تو نور علی نور ہے۔ تو گویا کہ جب یہودیوں کو کہا جا رہا ہے زکوٰۃ دو، اب ان کی زکوٰۃ بھی زیادہ تھی، ہماری زکوٰۃ تو کم ہے نا، مثلا 40 روپے میں 1 روپیہ ہے، 40واں حصہ، ان میں 10 روپے تھی۔ 40 روپے ہوں تو 10 روپے، یعنی 100 روپے اگر ہوں تو ان پر زکوٰۃ کتنی آئے گی؟ 25 روپے، اور ہماری کتنی ہے؟ 2.5 روپے۔ تو گویا کہ اگر 1 لاکھ روپیہ ہو تو ہم نے زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 2,500، اور انہوں نے کتنی دینی ہے؟ 25,000۔ اب جب 1 لاکھ کے پیچھے 25,000 نکالیں گے تو خود بخود ہی کیا حرص ختم ہوگا۔ تو یہ علاج تجویز فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تاکہ تمہارے اندر سے یہ بیماریاں نکلیں اور تم حق کو جو پہچانتے ہو تو گویا کہ حق کو قبول بھی کرو۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، یعنی کہ ساری چیزیں سمجھنے کے باوجود بھی تم کیا پھر گئے، الا قلیلا منکم، گویا کہ یہودیوں کے اندر سارے کے سارے برے نہیں تھے، سارے ایسے نہیں تھے، بلکہ ایک طبقہ تھا کہ جو حق کو قبول کرتا تھا۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت کم، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔